ہمیں انسان بنایا. ہم نے اللہ رب العزت سے کوئی التجا نہیں کی کہ اللہ تو ہمیں انسان بنا دے، تو ہمیں مسلمان بنا دے، تو ہمارے پاؤں سلامت، ہمارے پاؤں ایسے ہونے چاہیے، ہمارا جسم ایسے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی بھی آرزو نہیں کی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں مطالبے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. سب سے پہلے ہمیں اس بات کے اوپر شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے کائنات کے اندر اتنی مخلوقات بنائی، اس کے اندر تو نے جانور بنائے، کیڑے بنائے، چرند و پرند بنائے، تو نے حیوانات بنائے، تو نے وحشی قسم کے درندے بنائے. اور یا اللہ تیرا سب سے پہلے یہ شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا. اور پھر دوسرا شکر کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت تقریباً 4200 مذاہب موجود ہیں. کتنے مذاہب موجود ہیں؟ 4200 مذاہب پوری دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان 4200 مذاہب میں سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں مسلمان بنایا. تو اس انسان ہونے کے بعد دوسرا جو شکر ہمارے اوپر واجب آتا ہے، ضروری آتا ہے، وہ شکر یہ ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بھی بنا دیا، مسلمان بھی بنا دیا. میرے لیے اور آپ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا. میرے لیے اور آپ کے لیے جس کتاب کو مختص کیا، اس کتاب کا نام قرآن حکیم، جو قیامت تک کے لیے کتاب ہے، اسی کتاب سے میں اور آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے وہ نبی جو نبیوں کا امام اور وہ کتاب زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے، وہ سارے کا سارا نظام اس کتاب کے اندر موجود. اس کتاب کا نام قرآن حکیم. پھر ہم ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کریں کہ تو نے ہمیں قرآن دیا. تو جو آیت اور جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، اس کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے یہی سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ میرے اوپر اور آپ کے اوپر کی ہیں، ہم ان کے اوپر شکر ادا کریں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اتنا زیادہ بڑھا کر دوں گا. آگے فرمایا اگر تم انکار کرو گے، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب پھر سخت ہے. چونکہ پہلے جتنی بھی اقوام گزری ہیں، بہت ساری اقوام کے واقعات قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں. قوم سبا ایک قوم گزری ہے، اس کو واقعہ قرآن حکیم کے اندر 22 پارے کے اندر آتا ہے. پوری ایک سورت ایسی نام کے ہے سورہ سبا. اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو ہم بہت ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اس قوم کے اوپر اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں کی تھی. ان کی ایسی زمین تھی، یعنی کہ اس کے اندر طرح طرح کے باغات موجود تھے، اور ان کے اندر راستے ایسے تھے جس طرح کے انسان تصور کرتا ہے کہ جنت کے راستے ہوں گے. جس طرح درمیان کے اندر سے ایک رستہ نکلتا ہے، دونوں طرف سے پھول ہوتے ہیں اور وہاں پہ درخت لگے ہوتے ہیں، ہر طرح کے اناج، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. تو جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتوں کے اوپر شکر نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سارے کا سارا یہ جو ہماری زمینیں ہیں، ہم ہی ان کے اندر ہل چلاتے ہیں، ہم ان کے اندر کھیتیاں بوتے ہیں پھر کاٹتے ہیں. پھر ایسے ہوا اللہ رب العزت نے تقریباً 13 نبی اور رسول اس قوم کے اندر بھیجے کہ ان کو راہ راست کے اوپر لایا جا سکے. لیکن ان لوگوں نے نبیوں اور رسولوں کی باتوں کو ٹھکرا دیا، اور جب انہوں نے ٹھکرا دیا پھر اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آیا. اور جب اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آیا کہ آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی جب نکلتا ہے، ان کی ساری کی ساری جب سیلاب کی طرح وہ شکل اختیار کر جاتا ہے، ساری کی ساری ان کی کھیتیاں اور سارے ان کے مکانات، ان کے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. اور کئی دنوں تک وہاں پر پانی جمع رہا. جب پانی وہاں پر خشک ہوتا ہے، وہ جہاں پر ان کے باغات تھے، جہاں پر ان کے لیے پھل اور میوے نکلتے تھے، وہاں سے کانٹے دار پھول نکلنے شروع ہو گئے، وہاں پر جھاڑیاں بننا شروع ہو گئی. لیکن آخر میں بیری کے کچھ درخت وہاں سے ہو گئے، لیکن ان بیری کے درختوں کے اندر کانٹے زیادہ اور بیریاں کم تھیں.
تو اللہ تعالیٰ کا اسی طرح عذاب آتا ہے جو قوم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا، دیکھیں ذرا ہم یہ جو